الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے خدا تیرے فیصلے، تیرے عدل اور تیرے نظم و ضبط جو کائناتوں پہ ہیں وہ زمین پہ بھی آ جائیں اور زمین پہ بھی عدل و قسط کے ساتھ نظم و ضبط پورا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اناجیل میں سے کسی انجیل میں کے الفاظ ہیں کہ تیرے جو نظم و ضبط کائنات پہ لگے ہوئے ہیں کوئی شے عدل کے خلاف نہیں کر سکتی، زمین پہ بھی یہ ہو جاتا۔ اسلام کا نظام آیا تو اس نے ریاست مدینہ میں یہ نظم و ضبط قائم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم کو قائم کیا اللہ کے حکم سے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے اور حکموں پہ عمل نہیں کرتا وہی تو کافر ہے۔ اور اس لیے اس کو آپ نے پھر نافذ بھی کیا اور ان تورات کے حاملین پہ بھی تورات سے نافذ کیا اور مسلمانوں پہ بھی نافذ کیا، اور خود جو نام کے مسلمان منافق تھے ان پہ بھی قانون کو نافذ کر کے دکھایا۔ اور ہم خلافت راشدہ کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کو بھی بیان کر چکے ہیں، اور اب ہم ایک قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا کتاب ہے الاستیعاب، اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے سامنے دو آدمی مقدمہ لے کے آئے، ایک معاملہ لے کے آئے کہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دو آدمی تھے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران میں ایک بندہ پاس سے گزرا تو اس کو انوائٹ کیا کہ یار تم بھی آ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، کھاؤ۔ وہ بھی کھانے لگ گیا، جاتے ہوئے اس نے 8 درہم دے دیے۔ تو 8 درہم یہ آپ آپس میں تقسیم کرنے لگے، تو وہ کہتے ہیں اچھا میری 5 روٹیاں تھیں، میرے 5 درہم ہو گئے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تمہارے 3 درہم ہو گئے۔ وہ 3 روٹیاں والا کہتا ہے نہیں ہم پورے برابر تقسیم کریں گے۔ تو اس نے کہا ویسے برابر تو نہیں کرنی چاہیے، چلو خیر۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں علی المرتضیٰ سے، وہ اقضاہم علی ہے، ان کے فیصلے بہت زیادہ عدل و قسط پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے بھی ہیں۔ تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے سمجھایا کہ ہم نے ہمارے پاس یہ 5 اور 3 8 روٹیاں تھیں، اور تیسرا آدمی آیا اس نے بھی کھائی ہے اور جاتے ہوئے 8 درہم بھی دے گیا ہے، تو اب ہم تقسیم کر رہے ہیں اس 8 درہم کو، تو یہ مانتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے حالات سن کر دیکھ کر فرمایا اور تمہیں یہ تو 3 درہم دے رہا ہے، تمہارا تو 1 بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا ایسے 1 کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھا دیتا ہوں، تم مان لو گے نا پھر؟ کہ جی ضرور، کیوں نہیں مان لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو 8 روٹیاں ہیں، اس کے ہر روٹی کے 3 حصے کرو، کیونکہ 3 کھانے والے ہیں، تو اس کے 24 حصے بن گئے، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 حصے بن گئے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 حصے بن گئے۔ تو اس میں سے تیسرے بندے نے اپنی 8 حصے کھائے ہیں، تو 15 والے میں سے اس نے 8 حصے کھا لیے، تو 7 بچ گئے، اور جس کے 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 تھے، اس میں سے اس نے 1 کھا لیا، اور 8 اس کے پورے ہو گئے۔ تو اس لیے جس کے 7 بچ گئے 7 درہم اس کے ہو گئے، اور جس کا 1 حصہ بچ گیا جو اس نے کھایا تھا اس نے 1 درہم دیا، وہ تو تمہارا 1 درہم ہو گیا، تو حصہ برابر ہو گیا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں اور تمہیں تو فائدہ تھا کہ وہ تمہیں تو 3 دے رہا تھا اور تم مان نہیں رہے تھے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں اقضاہم علی، الاستیعاب کتاب میں یہ حوالہ تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور علم و حکمت کی باتیں جو ہم مختلف اچھی کتابوں سے نوٹ کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ابلاغ تبلیغ کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ علم کی باتیں آگے پھیلاتے رہیں اور دوستوں کو آگے بھیجیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے، اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو جو ویڈیو نئی ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کو وصول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔